السلام علیکم۔ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جانا نماز ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی شخص فرض نماز میں ایک ہی صورت پڑھے تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نماز شروع کرے تو اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعات ہے یا 8 رکعات ہے یا 9 رکعات ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ نیت ہم کیسے کریں، فرض اور سنت نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ کب پڑھنی چاہیے اور کب نہیں پڑھیں گے؟ اور اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو آیا عصر کے وقت ہم اس کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، یہ بہت اہم سوالات ہے نماز کے متعلق، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کتاب عبادات میں سے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، لیکن اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو یہ ایک ایک سوال میں آپ لوگوں کے سامنے دہراتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، آپ لوگ غور اور توجہ سے سنیے۔ دیکھو، سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ کیا کرے، آیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں؟ دیکھو، اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو پھر وہ اس طرح کرے کہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے، جاری رکھے، رکوع کرے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اس کے بعد التحیات پڑھے، اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے۔ جب سجدہ سہو کیا جائے تو پھر یہ نماز درست ہو جائے گی۔ دوبارہ نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھو، دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے بھول کر دعائے قنوت رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھول جائے اور رکوع میں چلے جائے تو وہ دوبارہ رکوع سے نہیں اٹھے گا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، بلکہ رکوع کر لے اور رکوع کے بعد جو ہے نا اپنی نماز کو جاری رکھے، اور آخر میں التحیات جب پڑھے تو پھر جو ہے نا سجدہ سہو کرے، تو پھر اس کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے دعائے قنوت اس سے رہ جائے، بھول جائے، اور وہ سجدہ سہو بھی نہ کرے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو لوٹائے۔ دوسرا سوال جو ہے کہ فرض نماز میں ایک ہی صورت پڑھنا آیا نماز درست ہوگی یا نہیں؟ دیکھو، اگر کسی کا عذر ہو، صرف ایک ہی صورت یاد ہو، جیسے کہ صورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یا اس طرح انا اعطیناک الکوثر، یہ صورت کسی کو یاد ہو تو پھر اس کی نماز درست ہے، کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یعنی بار بار اسے اور صورتیں بھی یاد ہے لیکن فرض نماز میں ایک ہی صورت کو دہراتا ہے تو پھر اس کے اندر کراہت ہے، کراہت تنزیہیہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو، ایک ہی صورت یاد ہو، تو پھر اس کی نماز درست ہے، کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہے۔ اب باقی جو سنت نماز ہے اور نفل نماز ہے تو اس میں اگر کوئی شخص ایک ہی صورت پڑھتے رہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، تو اس کی نماز درست ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مختلف صورتیں وہ جو ہے نا پڑھتے رہے، پہلی رکعت میں اور صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، اس طریقے سے اس کی نماز میں ثواب بھی بڑھے گا اور اس کے نماز میں مختلف صورتوں کی دہرائی بھی ہوگی۔ تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو نماز شروع کرنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھو، جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح جب بھی آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے دوسری رکعت میں تو آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے،
اور اس طرح اگر آپ نے کوئی سورت شروع کرنی ہے سورت فاتحہ کے بعد، جیسے کہ قل هو اللہ احد یا اس طرح قل اعوذ برب الفلق، تو آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، بہتر یہ ہے۔ اور اسی طرح جب آپ ہر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے اور آپ سورت فاتحہ شروع کریں گے، تو سورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ نماز شروع کریں، تکبیر تحریمہ کہے، سبحانک اللہم سے پہلے، ثنا سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ جو پڑھتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے رکعات 17 ہے یا 8 ہے یا 9 ہے۔ دیکھو، عشاء کے جو ضروری رکعات ہے وہ 9 رکعات ہے۔ سب سے پہلے 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد 3 وتر یعنی وتر کی نماز۔ یہ کل ملا کر 9 رکعات بنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ نوافل بھی، غیر مؤکدہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ 4 رکعات نفل کی نماز ہے عشاء کے فرض سے پہلے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعات ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر یہ نماز چھوڑ دے جو نوافل ہے، غیر مؤکدہ نماز ہے، تو بھی اس کی نماز درست ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر وہ 4 رکعات فرض اور اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ اور 3 وتر کی نماز اگر وہ ادا کر لے تو اس کی عشاء کی نماز یعنی وہ ادا ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ پڑھ لے نوافل تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پڑھ لے، کیونکہ قیامت کے دن جب فرائض کے اندر کمی ہوگی تو وہ نوافل کے ذریعے سے اس کی کمی کو دور کیا جائے گا، کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے، کیونکہ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ان نمازوں کو، ان رکعات کو بھی پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 رکعات پڑھ لے تو بھی یہ جائز ہے اور اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کی نیت کیسے کرے؟ فرض اور سنت نماز کی نیت میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھو، نماز میں جو نیت ہے، نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ اور نیت کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ عادت اور عبادت میں فرق آ جائے۔ آپ ایک عبادت کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو اس کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے اور ویسے ہی نماز کی جو ارکان ہے، نماز کا جو اعمال ہے وہ آپ کر لے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے نیت بہت ضروری ہے۔ اب زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے دل کے اندر یہ عزم آیا، ارادہ آیا، نیت آئی کہ میں فجر کے 2 فرض نماز ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس یہ آپ کی نیت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو سنت نماز ہے تو اس میں آپ نے سنت کی نیت کرنی ہے۔ مثلا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو سنت ہے تو اس کی نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو فرق یہ ہے کہ فرض کی جو نیت ہے، اس میں فرض کی یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ آ جائے کہ میں فرض کی نیت کر رہا ہوں، اور سنت نماز میں آپ نے سنت کی نیت کرنی ہے۔ اگر زبان سے یہ کہے دل میں ارادہ جمانے کے لیے تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر دل میں یہ الفاظ آ جائے اور آپ نے دل میں نیت کر لی تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ کب پڑھنی چاہیے؟ دیکھو، جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جب آپ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ سے پہلے۔ پہلی رکعت میں صرف آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کسی رکعت میں آپ نے اعوذ باللہ کو نہیں پڑھنی، بلکہ
آپ دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ یہ صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بعد یعنی دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے شروع کرنے سے پہلے، یعنی آپ سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہو تو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سورت پڑھتے ہو، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی سے فجر کی نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو وہ عصر کے وقت اس کی قضا کی ادائیگی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ بہت اہم سوال ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اور جس ٹائم کا نماز قضا ہو جائے اس وقت اس کی قضا کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسے بالکل نہیں ہے۔ 3 مکروہ اوقات کے علاوہ اب جب چاہے قضا نمازوں کی ادائیگی آپ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا جو وقت ہے وہ ہے طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہی ہو تو اس وقت آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا جو وقت ہے زوال کا وقت، جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے اس وقت بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا جو وقت ہے غروب آفتاب کے وقت، جب سورج غروب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے قضا نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ سے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے تو آپ عصر کے وقت بھی اس کی قضا کی ادائیگی کر سکتے ہو، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہو، اشراق کے وقت بھی آپ کر سکتے ہو، چاشت کے وقت بھی آپ اس کی قضا کر سکتے ہو۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کی قضا کی ادائیگی کر سکتے ہو، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلد ہو اس کی قضا کی ادائیگی کرے تاکہ آپ کا ذمہ جو ہے نا بری ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چند مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو نماز کے متعلق، یا اس طرح اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔